السلام علیکم، میں محمد مالک۔ ویسے تو بہت سی خبریں ہیں لیکن ابھی بھی سارا بحث جو چل رہی ہے وہ ایشو وہی چل رہا ہے جو عمران خان صاحب کو ہسپتال میں لانا، پھر نہ لانا، شفا میں نہیں لانا، پمپ سے چیزیں کروانی، اس پہ پھر اب کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز فائل ہوئی ہیں۔ اب اس کی نمبر تو لگ گیا، اب دیکھتے ہیں کب اس کی باری آئے گی بینچ کے لیے۔ بینچ کے لیے اپنی مشکلات ہیں، اب ہر طرف سے اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے بینچ کے ججز کیا کریں گے۔ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اور ایک تاثر توڑا کہ 26 امینڈمنٹس کے بعد کورٹ جو محکوم لگتی تھیں وہ جی ابھی بھی بولڈ فیصلے کر سکتی ہیں۔ اب تو بہت سے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر یہ ججز یا فیصلہ امپلیمنٹ کروائیں یا چھوڑ دیں، اس قسم کی ایکسٹریم باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ کے لیے اور بھی بڑی مشکلات ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی تحریکیں شروع ہو رہی ہیں۔ 27 سپٹمبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے، اب بھی بڑی سخت تقریریں ہوئیں۔ پھر ایک اپوزیشن کا الائنس بن گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور آج بھی بڑی ایک لمبی میٹنگ ہوئی ان کی چکزئی صاحب کی اور باقی دونوں پارٹیز کے درمیان میں۔ ابھی تک وہ پارلیمنٹ تک اپوزیشن تک محدود ہے، بٹ اٹس اے بگ ڈیولپمنٹ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پہلے تقریر بڑی مشہور ہوئی تھی جو انہوں نے قصور میں کی تھی، لیکن کل انہوں نے اس سے بھی زیادہ ہارڈ ہٹنگ تقریر کی جب وہ جے یو آئی کے ورکرز کنونشن میں بات کر رہے تھے۔ اور تو اور چھوڑیں، اتنی بڑی قیامت کی نشانی ہے کہ اگر مذہبی جماعت کے رہنما فیض احمد فیض صاحب کو پڑھنا شروع کر دیں، جن کو یہ کل تک تمام لوگ دہریہ کہتے تھے، تو اس کے بعد آپ خود سوچ لیں کیا ہے۔ سندھ کے اندر جو نیشنلسٹ ہیں انہوں نے ایک اپنا الائنس بنا لیا ہے، سندھ ایکشن کمیٹی بنا لی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے صوبوں کے اوپر بات نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، پانی کا ایشو ہے۔ وہاں پہ خبر یہ سنی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کو آگے لگایا ہے کہ اس چیزوں کو وہ گرم کریں، اور اگرچہ خود پیپلز پارٹی نے پرائیویٹلی شاید زرداری صاحب سے منسوخ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر بنتے ہیں صوبے تو ہم بھی وی ول گو ود دا فلو، لیکن وہ اب وہاں پہ یہ گیم چل رہی ہے۔ پہلی آزاد کشمیر میں جو کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی اس کا مسئلہ اپنی جگہ تھا۔ جماعت اسلامی نے اناؤنس کیا کہ ہم 13 ربیع الاول کو ہم جو ہے اس کو اناؤنس کریں گے تاریخ کو، وہ بھی ہم دھرنا کر رہے ہیں اور وہ بھی مارچ کی تیاری کر رہے ہیں۔ کسان اتحاد والے سپٹمبر 25 کو وہ بھی ایک دھرنا اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو معاملے تو بڑے گرم لگتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا ستمبر کا مہینہ، ستمبر تو نہیں گورنمنٹ کے لیے ثابت ہوگا۔ الٹی گنتی کی باتیں، بلاول بھٹو کی الائنس کا سڈنلی گرم ہونا، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن ایشو جو ہے 2-3 بڑی انٹرسٹنگ میں سن رہا تھا پچھلے 2-3 دنوں میں، ایک نیا ایشو ایڈ ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے جب یہ اپنی پٹیشن فائل کی اس کے اوپر کنٹیمپٹ کی، تو سب نے کہا کہ اس میں محسن نقوی کا نام کیوں ہے؟ اس میں باقی وزراء کے نام ہیں، تارڑ صاحب ہیں، عطا تارڑ ہیں، اعظم نذیر تارڑ ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں۔ تو یہ کیا سین ہے؟ یہ کوئی گیم تو نہیں کر رہے، یہ کوئی ڈیل والی چیز تو نہیں بن رہی۔ خیر میری لیڈ سے ان کی ٹیم سے بھی بات ہوئی، جو عظمیٰ خان کے لائر ہیں عزیر بھنڈاری صاحب بھی، ان سے بھی بات ہوئی، باقی لوگوں سے بھی بات ہوئی، تو 2-3 انٹرسٹنگ چیزیں سامنے لیگل آئیں۔ ایک تو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے، اور آج سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی میں سن رہا تھا ایک پروگرام میں، انہوں نے بھی اس کو واضح کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی بھی عزیر بھنڈاری صاحب سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عظمیٰ خان کی طرف سے ہے، اور یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ جی یہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے ہماری محسن نقوی سے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمیں ایویڈنس بیسڈ ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے بیانات ہیں آن ریکارڈ، عطا تارڑ کے بیانات ہیں، جو محسن نقوی ہیں انہوں نے اس میں ڈائریکٹلی نہ کوئی بات کی نہ کچھ کیا، تو ہمیں یا تو جتنے لوگ ہمارے پہ تنقید کر رہے ہیں ہمیں ایویڈنس دے دیں، ہم ان کا نام بھی ڈال دیں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو پھر آپ نے یہ پرائم منسٹر کا نام کیوں ڈال دیا اگر وہ انہوں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی؟ اس میں پھر انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا عدنان خواجہ والا، جب آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب کا مسئلہ چل رہا تھا، جب وہ لیٹر نہیں لکھ رہے تھے سوئس گورنمنٹ کو، تو تب عدالت نے کہا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو جو ہے ہم نے یہاں بھی فیڈرل گورنمنٹ کو حکم ہوا ہے تو اس کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس لیے ہم نے شہباز شریف کا نام ڈالا ہے بیکاز وہ ہیڈ آف دا فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ پھر 1-2 میں نے باتیں اور یہ میں اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی میں نے سنا کہ جی لوگوں نے کہا کہ وہ جی جو عزیر بھنڈاری صاحب کی کمپنی ہے، یہ ویسے تو اٹس ون آف دا لارجسٹ کمپنیز ان پاکستان، ٹاپ کی 3-4 کمپنیز میں ان کا نام آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جو ایک پارٹنر ہیں وہ ان کے بھائی ہیں، رشتے سے لگتے ہیں محسن نقوی صاحب کے۔ تو یہ تو مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ ان کے جو دوسرے 2 پارٹنرز ہیں ان کے بہت زیادہ رشتہ داری ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ان تینوں پارٹنرز میں سے ایک پارٹنر کو اٹارنی جنرل بننے کی آفر بھی دی تھی، تو وہ انہوں نے چھوڑ دی تھی،
تو بلکہ مذاکن وہاں پہ ایک وفاقی وزیر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یار بہت مال بناتا ہے, یہ اٹارنی جنرل نہیں بنے گا. سو یہ رشتہ داریوں والی باتیں, یہ چیزیں یہ تھوڑی سی عجیب سی ہیں, لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے جس پہ لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے بھی پچھلے اس کے بعد ٹارگٹ بنایا ہوا ہے پنجاب میں مریم نواز کو, شہباز شریف کو, نواز شریف کو, لیکن اسٹیبلشمنٹ پہ بات نہیں کر رہے, ان پہ الزام ڈال رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کل جو گرجے برسے اس کا بھی تھوڑا سا اینگل ڈفرنٹ تھا. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا واقعی اس میں کوئی پیٹرن ہے یا یہ ہم وی آر ریڈنگ مور انٹو دس گیم. یہ تمام چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے آج, اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا دونوں پارٹیز کا. پی ایم ایل کیسے ہے, کیا انہوں نے اب یہ صفحہ پھاڑ دیا کہ اب نہ ملاقاتیں ہوں گی عمران خان کی, نہ وہ دوبارہ ان کو لایا جائے گا اکارڈنگ ٹو دا کورٹ آرڈرز, اور بچوں سے ہی باتیں ہوں گی نہیں ہوں گی, بیکاز ان کا جو رویہ سب تک سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق انہوں نے وائلیٹ کر دیا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ انہوں نے کمٹمنٹس دی ہوئی تھیں. بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں ہیں, ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. ہمارا آج پہ پی ایم ایل این کا ہم ویو لیں گے. ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہوں گے, سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب. ہمارے ساتھ شاہد خاٹک صاحب بھی ہوں گے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. تو پہلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب سے تاکہ گورنمنٹ کا ویو پہلے آ جائے, بیکاز جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ہی ہاتھ میں طاقت, اور یہ جتنا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وائلیشن ہوئی ہے, سر کوشش تو کریں گے وائلیشن کس کی طرف سے ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب آپ کہتے ہیں, حکومت کہتی ہے سب اچھا ہے, بلاول بھٹو کی الٹی گنتی شروع ہوئی ہے. مولانا صاحب نے آج زبردست ایک میٹنگ بھی کر لی ہے جوائنٹ اپوزیشن کی, وہ وہاں سے پارلیمان میں شروع ہو رہا ہے کام. ہم نے دیکھا سندھ میں سندھ ایکشن کمیٹی بن گئی ہے, نیشنلسٹ یہ سارے سب کچھ آگے ہیں. اے جے کے ایکشن کمیٹی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کالدم پہلے آپ سے نہیں سنبھالی جا رہی. اچھا, جماعت اسلامی 13 ربیع الاول کو اپنی لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ کرنے والی ہے. کسان سپتمبر 25 کو وہ مارچ کر رہے ہیں. لگتا ہے ماحول بن گیا ستمبر کے اندر کچھ چیزیں ہونے کا. یہ حسن اتفاق ہے کہ سارا کچھ ستمبر میں ہو رہا ہے, اور یا آپ لوگ بالکل ڈینائل میں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, وہ شتر مرغ نے جو ریت میں سر دیا ہوتا ہے, تو یہ کیا پریشانی کوئی نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں وہ شتر مرغ نے بھی ریت میں سر جو ہے وہ دیا ہوتا ہے, اور بعض اوقات چائے کی پیالی میں طوفان لانے والی بھی جو ہے وہ گفتگو کیا کرتے ہیں. آپ نے جن باتوں کو یا جن معاملات کو جس انداز سے دیکھا ہے اس کا ایک دوسرا انداز بھی ہے. اگر اس سے آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شتر مرغ کے ریت میں سر دھنسنے والی بات نہیں ہے, بلکہ آپ کوشش کر رہے ہیں چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آپ گنتی کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود یہ فرمایا ہے کہ ہمارے تحفظات ہیں, اور جب تک ہمارے تحفظات دور نہیں ہوں گے ہم عدم تعاون کریں گے. کیا عدم تعاون کریں گے؟ کہ وہ آپ کو اسمبلی میں یا سینٹ میں کورم یا جو روٹین کی لیجسلیشن اس میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, لیکن اگر کوئی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوگی اس میں تعاون کریں گے, اور وہ انہوں نے اس اعلان کے دوسرے دن کیا بھی ہے. تو ان کے تحفظات جو ہے, جب انہوں نے اپنے تحفظات کی بات کی تو اٹ مینز کہ وہ دور کرنا چاہتے ہیں. تو ہم کیوں ان کے تحفظات دور نہیں کریں گے؟ ہم ان کو انگیج کریں گے. ہم ان کی جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے اس ٹیم کے ساتھ ہماری 2 میٹنگز ہو چکی ہیں, ایک انشاءاللہ تعالی کل ہوگی. سارے پولیٹیکل لوگ ہیں اور معاملہ فہم لوگ ہیں جو انہوں نے ٹیم نیر بخاری صاحب کی ہے, قمرالزمان کائرہ صاحب ہیں, شہری رحمان صاحبہ ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, معاملہ فہم لوگ ہیں. ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی ان کے تحفظات دور کریں گے. اب آپ نے بات کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے معاملہ فہم آدمی ہیں. وہ کبھی جو ہے وہ توڑ کی اور فساد کی سیاست نہیں کرتے, وہ ہمیشہ چیزوں کو جوڑتے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ معاملات کو جو ہے وہ بہتر سمت جو ہے وہ ترتیب دی ہے, اور آج بھی ہمیں ان سے یہی امید ہے. جماعت اسلامی, مالک صاحب جماعت اسلامی کا جو یہ احتجاج ہے
یہ تو اتنا شرمندگی کا باعث ہے کہ انہیں چاہیے کہ خود ہی جو ہے وہ اس احتجاج کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں. عوام نے حالانکہ جس ایشو کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، جس ایشو کے اوپر انہوں نے احتجاج شروع کیا ہے، وہ ہر آدمی کا ایشو ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 25 کروڑ میں سے 22 کروڑ کا ایشو ہے. ہر آدمی کوئی نہ کسی طرح سے، چلو اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے تو وہ اپنا کسی گاڑی کے اوپر یا بس کے اوپر سفر تو کرتا ہے نا. ان کے احتجاج میں یا ان کے دھرنوں میں کون گیا ہے آپ مجھے بتائیں؟ ماں سوائے وہی جتی ستی جو جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، وہ صبح دفتر جاتے ہیں، شام کو ڈیوٹی دینے کے لیے ان کے دھرنوں میں جاتے ہیں، اس کے بعد رات کو ہارے تھکے جو ہے وہ گھر جاتے ہیں، اور وہ بھی فٹیک ہو چکے ہیں. جماعت اسلامی کے دھرنوں کو عوام نے مسترد کیا ہے. پبلک ایٹ لارج لیول کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ خود بھی اس بارے میں جو ہے وہ انفارم ہوں گے. تو وہ جماعت اسلامی کا تو یہ معاملہ ہے. اب آگے اور پتہ نہیں شاید آپ نے کی ہے کہ کوئی کون پتہ نہیں کوئی کسان اتحاد والے بھی آ رہے ہیں 25 کو. کون آ رہے ہیں؟ کسان اتحاد والے بھی 25 کو لانگ مارچ کر رہے ہیں. ہاں، وہ کسان اتحاد والے جو باٹ صاحب ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ باٹ صاحب کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، ویسے جانتا ہوں. تو بس میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اس سے پہلے بھی جو 1-2 مرتبہ آئے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے. میں کسی کی ذات کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی چاہتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کسانوں کے مسائل سے باٹ صاحب بھی ٹھیک ہے، ہمیں ضرور آگاہ کریں، ان کی جو ہے وہ رائے سے بھی استفادہ کریں گے. لیکن کسانوں کے مسائل سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بہت بہتر طور پہ آگاہ ہے. وفاقی حکومت اور پرائم منسٹر آف پاکستان بہت بہتر طرح سے جانتے ہیں. اور لوگوں کو ٹھیک ہے حالات مشکل ہیں، لیکن لوگوں کو اتنا اطمینان اور اتنی تسلی ضرور ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کا ادراک رکھتی ہے اور خلوص نیت سے وہ کوشش کر رہی ہے. لیکن رانا صاحب جو آپ نے بات کی ہے باٹ صاحب کی، ریزالو کیا جائے، حل کیا جائے. اس لیے پبلک ایٹ لارج لیول کی یہ چاروں چیزیں آپ نے فرمائی ہیں ایک اور اینگل سے. تو میں نے جو ہے وہ اپنی معروضات جو ہے وہ دوسرے نقطہ نظر سے جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. بات اگر آپ نے درست کی ہے تو بات میری بھی غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو معاملہ جو ہے نا وہ پھر بالکل جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے. سندھ کی طرف آ جاتے ہیں. جو سندھ ایکشن کمیٹی بنی ہے اس میں نیشنلسٹوں کی بڑی تعداد ہے. یہ سندھیانی تحریک سے شروع ہوئی عورتوں کی، ان پہ پھر لاٹھی چارج ہوتا ہے مٹھی میں، حیدرآباد میں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بھرپور قسم کی بن گئی ہے. اس میں چھوٹے صوبوں کی بات کہ بھئی احتجاج چل رہا ہے، پانی کے ایشو کے اوپر سب کچھ. لیکن میری جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے پرائیویٹلی اس بات کا اندیا دیا ہے کہ ان کو اعتراض نہیں ہے اگر نئے صوبے بنتے ہیں تمام صوبوں میں. لیکن اب پیپلز پارٹی نیشنلسٹوں کو آگے لگا رہی ہے کہ ٹھیک ہے تم اس مسئلے کو اٹھاؤ، گرم رکھو، نہ پیپلز پارٹی پہ بوجھ آئے اور ان کو سنبھالنا پڑے آپ کو یا مقتدرہ کو، جس طرح بھی کرنا ہوگا سب کچھ. یہ مجھے بتائیں اس میں آپ کو کوئی سیاسی گیم نظر نہیں آتی کہ اچانک نیشنلسٹ اٹھ گئے ہیں اور مسئلے کو بگاڑا گیا، وہاں پہ لاٹھی چارج کر کے عورتوں کی تحریک پہ سب کچھ کے مسئلہ اور گرم ہو؟ کیا پیپلز پارٹی اس پہ گیم کر رہی ہے چھوٹے صوبوں والی بات پہ؟ دیکھیں مالک صاحب، پیپلز پارٹی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور سندھ اس کا بیس ہے. اور یہ بھی بڑی واضح بات ہے کہ پی ایم ایل این کی مخالف جماعت ہے. ہم ان کے مخالف سیاسی جو ہے وہ جماعت ہیں اور ہم نے ان کے خلاف، انہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا ہے. یہ بھی کل آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بھرپور الیکشن جو ہے وہ لڑ کے آ رہے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں کوئی گیم نہیں کر رہی. یہ جو جب یہ کنال کا ایشو بنا تھا تو اس ایشو کو مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے دوسرے جو قائدین تھے ان کے ساتھ وفاق کی طرف سے
جو ہے وہ میں نے اس معاملے کو ڈیل کیا تھا. یہ بالکل اس وقت بھی یہ نیشنلسٹ کو پیپلز پارٹی نے ہوا نہیں دی تھی, بلکہ اس میں جب شدت آئی تو پھر پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ دیکھا کہ اس طرح سے وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے, تو پھر انہوں نے اس میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی. اور یہ صرف کوئی نیشنلسٹوں کی بات نہیں ہے, سندھ کی آبادی اور جو سندھی ہے وہ جسے کہتے ہیں نا پبلک ایٹ لارج, پبلک ایٹ لارج لیول کے اوپر ان کا سینٹیمنٹ ہے کہ وہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے, وہ کراچی کو سندھ سے علیحدہ نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس میں یہ کہنا کہ جی یہ کوئی پیپلز پارٹی سازش کر رہی ہے اور وہاں پہ کوئی اس قسم کا سینٹیمنٹ نہیں پایا جاتا, میرا خیال ہے کہ یہ غلط اسیسمنٹ ہوگی. تو اگر آپ یہ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے اور مالک صاحب بڑی شدت سے پایا جاتا ہے. لیکن رانا صاحب اس لیے جتنے کانفیڈنس سے آپ نے یہ بات سندھ کی کے ہے, صوبے بنانے یا سندھ کو تقسیم کرنے والی بات جو ہے نا, یہ مالک صاحب جس طرح سے 18ویں ترمیم ہوئی تھی نا, اس طرح کا کوئی اگر پیٹرن اپنایا جائے کہ پارلیمنٹ میں بحث ہو, کمیٹیز بنے, تمام پارٹی شامل ہوں, بیٹھا جائے, ایک ایک قدم جو ہے وہ پولیٹیکلی آگے بڑھا جائے, تو پھر اگر یہ بات ہو جائے تو ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس طرح سے کیا گیا جو یہ طریقہ کار اس وقت اپنایا جا رہا ہے کہ جی یہ ٹاک شوز کروائے جائیں اور یہ اکنامک فورم کے اوپر وہاں پہ تقریریں کروائی جائیں, اس سے یہ معاملہ خراب ہوگا اور ان لوگوں کا جو احتجاج یہ شروع ہوا ہے یہ اور زیادہ شدت اختیار کرے گا. آپ نے جتنے یقین سے یہ بات کی ہے اس کا مطلب آپ کو یہ پتہ ہے کہ شاید کیا زرداری آصف زرداری صاحب نے اس بات کا اندیا دیا ہے آپ لوگوں کو کہ ان کو اعتراض نہیں ہے اگر سندھ میں بھی اور صوبے بن جائیں؟ بیکاز آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ نیشنلسٹوں کا مسئلہ ہے. نہیں, نیشنلسٹوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عام سندھی کا بھی مسئلہ ہے. زرداری صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان کو اعتراض ہے, وہ اپوزڈ ہیں نئے صوبوں پہ کہ بس ہم نے نہیں کرنے, کہ وہ اوپن ہے اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ جب سندھ میں یہ ایک پاپولر پولیٹیکل نعرہ ہوگا اور سندھ میں پبلک ایٹ لارج لیول پہ اس نعرے کے ساتھ کھڑی ہوگی, تو پھر زرداری صاحب کو بھی اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے ارریلیونٹ ہو جائیں گے. صاحب ذرا میرا نہیں خیال کہ وہ یہ افورڈ کر سکیں. ذرا اس پہ بات کر لیں, ایلیفنٹ ان دا روم جس کو کہتے ہیں, وہ عمران خان صاحب والا مسئلہ. اس دن بڑی مزدار سچویشن ہوئی جب سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دیا کہ آپ لے کے آئیں ان کو شفا انٹرنیشنل, سارا آپ نے بھی بڑا اس کو بیلنسڈ فیصلہ قرار دیا, طارق فضل چودھری صاحب نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا, پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب آئے, پوری گیم الٹ گئی, پھر سارا کچھ ہوا. تو بلکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ لوگوں نے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ آئینی امینڈمنٹس کے بعد ایک تاثر بن گیا تھا کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے, ججز پہ بہت زیادہ بوجھ ہے ایگزیکٹو کی بات ماننے کا, ٹرانسفر والے رولز چینج ہو گئے, سب کچھ. تو آپ لوگوں نے بہت باریک کام کیا ہے کہ ایک کریڈیبلٹی بنا دی ہے سپریم کورٹ کے بینچ کی, تاکہ کل کو اگر کوئی فیصلے خلاف ہوتے ہیں عمران خان کے, کوئی ان کی اپیلیں ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ لوگ کہہ سکیں گے دیکھیں یہی بینچ جب ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بڑی تعریف کرتے ہیں, اب ان کے خلاف آئے ہیں تو سب کچھ ہے. لیکن اب جس طرح حکومت نے کیا اس میں آپ نے تو بینچ کو مصیبت میں ڈال دی. اب تو لگتا ہے بینچ کے ججز کے پاس دو ہی راستے رہ گئے, یا وہ ہر قیمت پہ اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرائیں یا استعفے دے کے گھر جائیں, کیونکہ اگر وہ ایک بندے کو ہسپتال نہیں پہنچا سکتے تو پھر کیا وہ ان کی وہ رہ جائے گی وزن ان کی باتوں میں. آپ لوگوں نے تو پھنسا نہیں دیا سپریم کورٹ کو. نہیں, ہمیں سپریم کورٹ کا بے پناہ احترام ہے, اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بالکل ان کا فیصلہ جو ہے وہ ان کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا, گھر کیوں جائیں گے وہ. معاملہ صرف یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ اناؤنس ہوا کہ ان کو جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایکسیس دے دی گئی ہے,
اور ان کی ملاقات کا بھی جو ہے وہ آرڈر ہو گیا ہے. تو ہم نے اس بات کو مثبت سمجھا اور ہم نے فیصلہ پڑھے بغیر، یعنی اس وقت تک فیصلہ شاید اس کی کاپی بھی اویلیبل نہیں تھی، صرف میڈیا پہ اناؤنس ہوا کہ جی یہ فیصلہ ہو گیا ہے، تو ہم نے اس کو ویلکم کیا. جب اس کے بعد لیگل ٹیم نے اس فیصلے کے ایک ایک لفظ کو پڑھا تو اس میں پھر ایک ٹیکنیکل جو ہے نا وہ دشواری آئی کہ اگر اس طرح سے رولز اور جو لا ہے اس کے برعکس ایک ایسا فیصلہ جو ہے اس کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے گا تو پھر کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہوگا تمام جو ہے وہ سبارڈینیٹ کورٹس کے اوپر. تو کل کو تو اس طرح سے 500 اپلیکیشن آ جائے گی کہ جی ہمیں پرائیویٹ ہاسپٹل بھیجیں، اور پھر اس فیصلے کی موجودگی میں جو ہے وہ ان تمام کورٹس کو جو ہے وہ ان کے لیے کرنا لازم ہوگا، کوئی کورٹ انکار نہیں کر سکے گی. تو یہ ایک کرمنل جسٹس سسٹم میں جو ہے وہ یہ خرابی آئے گی. تو پھر اس کے لیے ریویو دائر کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا. پھر اس کے بعد یہ سوچ آئی کہ ریویو دائر کیا جائے، اور وہ ریویو جو ہے وہ نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر جب یہ دوبارہ کیس سنا جائے نا تو ہمارا اس وقت ریویو سنا جائے. ہم جو ہے وہ رسپیکٹفلی اور ہمبلی جو ہے وہ سپریم کورٹ اور معزز ججز سے سبمٹ کریں گے کہ جی یہ اس سے الجھن آ رہی ہے تو آپ مہربانی فرمائیں اس کا کوئی جو ہے وہ تدارک یا اس کا کوئی حل اس کو ریزالو کر دیں. اور ساتھ ہی یہ سوچا گیا کہ جو انہوں نے 48 گھنٹوں میں کہا تھا کہ ان کا ایک دفعہ جو ہے وہ ہاسپٹل لا کے ان کا ایک وہ جو چیک اپ ہے وہ ہو جائے. ہاسپٹل نہیں، الشفا ہاسپٹل کروا دیا جائے الشفا ہاسپٹل مینشن کورٹ کے فیصلے کی بھی جو ہے وہ شفا عزت رہے. انٹرنیشنل تو وہ ہم نے کروا دیا، وہ ہم نے کروا دیا. تو شفا آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی عزت نہیں کی؟ رانا صاحب انہوں نے ہسپتال نہیں کہا تھا، انہوں نے اسپیسیفک نام دیا تھا شفا ہاسپٹل، اور شفا ہاسپٹل کی مینجمنٹ بورڈ بنائے گی آپ کے ساتھ مل کے. یہ اسپیسیفک فیصلے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہسپتال لے جائیں، انہوں نے ایک اسپیسیفک ہاسپٹل تھا. چلے آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے. سن لیں ہاسپٹل کی سیر کروانا یا ہاسپٹل کا وزٹ کروانا تو مقصود نہیں تھا، مقصود تو تھا ان کا چیک اپ کروانا، اور وہ چیک اپ جو ہے وہ ہو گیا. اب رہی بات یہ کہ وہ الشفا ہی ان کو لے کے آ رہے تھے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی جو ہے وہ سچویشن پیدا ہوئی، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر، اور وہاں پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ جی وہاں پہ اس قسم کا ماحول ہے، اس قسم کی صورتحال ہے. تو اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. چلیں آپ کی یہ بات مان لی رانا صاحب، بالکل آپ کی بات مان لی. گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے پھر یعنی 11th آور کے اوپر جو ہے وہ ہاسپٹل چینج کر دیا، لیکن وہ جو مقصد تھا وہ حاصل کر دیا. میرے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ ان کا مقصود ہسپتال کی سیر کرانا نہیں تھا، وہ تھا. خیر وہ تو اب آپ کورٹ کو بتا رہے ہیں نا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی. کورٹ نے تو ظاہر ہے ایک اسپیسیفک ہاسپٹل سوچا تھا. آپ کی یہ بات بھی مان لی کہ چلیں وہاں پہ اگرچہ وہ پی ٹی آئی ڈینائی کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی وہاں پہ بلاکیڈ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. چلیں یہ بھی بات مان لی کہ وہ ایویڈنس موجود ہے. چلیں ٹھیک ہے مان لی، میں تو مان رہا ہوں ویڈیو ایویڈنس رانا صاحب، میں مان رہا ہوں کہ آپ وہ سفیشینٹ مٹیریل ہے، وہ عدالت کے سامنے رکھا جائے گا. ٹھیک ہے مان لی، اور آپ یقین کریں کہ عدالت اس کو ایکسپٹ کرے گی، وہ یعنی سفیشینٹ ایویڈنس. چلیں وہ ٹھیک ہے، میں تو اس کو کنٹیسٹ کر رہی نہ، میں کہتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں پھر کہ جو ڈاکٹر فیصل سلطان تھے، دو بندوں کے نام لیے ہوئے تھے کورٹ نے کہ ڈاکٹر عظما خان ان کی ہمشیرہ اور ڈاکٹر فیصل سلطان یہ پروسیس کے اندر شامل ہوں گے. ڈاکٹر فیصل سلطان کو 3.5-4 گھنٹے بٹھائی رکھا گیا شفا ہاسپٹل میں، ان کو پیمز نہیں لایا گیا، ان کو اس پروسیس کا حصہ نہیں بنایا گیا. چلیں عمران خان کو آپ نہیں لائے کیونکہ سیکیورٹی ایشو بن گیا. پھر فیصل سلطان کو کیوں نہیں لائی؟ اگر گورنمنٹ اتنی سیدھی اور سچی تھی تو فیصل سلطان کو شفا میں کیوں بٹھایا گیا 3.5-4 گھنٹے، اور اس کو ادھر کیوں نہیں لایا گیا؟ یہ دیکھیں مالک صاحب، یہی بات جو ہے یہ گورنمنٹ کی یا ایڈمنسٹریشن کی نیک نیتی کو ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کرنا تھا. اور یہ جب 11th آور کے اوپر ان کو یہ چینج کرنا پڑا، جب وہ قریب آ گئے اپنا شفا ہاسپٹل کے،
تو ان کو پھر اس صورتحال میں فیصلہ تبدیل کرنا پڑا اور پن جانا پڑا. ٹھیک ہے. تو اس جو ہے وہ وجہ سے فیصل صاحب جو ہے کہ وہ کہیں سر رات کے 12 بجے 12 منٹ کا راستہ ایک سرکاری جیپ میں وہ جو ہے وہ رابطہ نہ ہو سکتا. 3.5 گھنٹے بٹھائی رکھا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں میں بار بار ان سے پوچھتا تھا, مجھے کچھ نہیں بتاتے تھے. وہاں سے 15 منٹ کا فیصلہ ہے. کہاں رانا صاحب آپ بصد احترام کوئی مجھے یہ کہ حکومت پاکستان رابطہ نہیں کر سکتی تھی فیصل سلطان جو حکومت پاکستان کے لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ کیسے بندہ بات مان لے؟ مطلب میں تاڑی ہر گل مان سکنا پر اے نہیں منی جاتی. جو اوریجنل پلان تھا نا وہ تو شفا ہاسپٹل کا تھا. وہ آخری لمحات میں جب وہاں کی سچویشن کی وجہ سے وہ اپنا جو ہے وہ پروگرام چینج ہوا تو اس میں پھر اس قسم کی چھوٹی موٹی جو ہے وہ پھر دقت آ جاتی ہے. چھوٹی موٹی ہے رانا صاحب. 2 بندوں کا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پروسیس کا حصہ بنیں گے. آپ نے 50% اس بندے کو باہر بٹھا دیا. معائنہ تو جن ڈاکٹروں نے کرنا تھا انہوں نے ہی کیا. تو فیصل سلطان صاحب اگر ہوتے بھی وہاں پہ تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ انہوں نے نہیں کیا. یہ تو آپ کی مرضی کے بورڈ نے کیا, یہ پیمز والوں نے کیا. یہ شفا کا بورڈ نہیں تھا. اس بورڈ کی تشکیل نہیں, اس میں شفا کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے, ڈاکٹرز تھے. بورڈ تشکیل فارمل نہیں ہوا تھا. وہ مشترکہ بورڈ تھا. اس میں پیمز کے لوگ بھی تھے اور شفا انٹرنیشنل کے جو ہے وہ لوگ بھی تھے. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بالکل وہاں پہ عدالت میں پیش کیا جائے گا اور عدالت اس بارے میں جو آبزرو کرے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ عدالت نے کچھ اور بھی کہا تھا, سپریم کورٹ نے کچھ اور پابندیاں بھی لگائی تھی. ان کا جو حشر پریس کانفرنس میں کیا ہے اس کا بھی تو کوئی سوال ہوگا نا رانا صاحب. جب پارٹ پوچھے گا نا جب ایک معاہدے کا کیا جواب ہوگا؟ جب ایک معاہدے کا کلوز 1 ہی پورا نہیں امپلیمنٹ ہوتا تو کلوز 2 پہ کیسے اعتراض آپ کر سکتے ہیں؟ وہ تو اگر آپ شفا میں ہوتے سب کچھ ہوتا اس کے بعد یہ کلاز 1 پہ اوپر کسی اور نے عمل کرنا تھا, اس کا کوئی اور مقصد تھا. کلاز 2 جو ہے وہ کسی اور کے اوپر بائنڈنگ تھی. دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں. ان کو انڈیپینڈنٹلی یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ ملاقات اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہے, چیک اپ ہے, اس کا آپ نے پولیٹیکلی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا اور آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ میڈیا میں شیئر نہیں کرنی. جس بنیاد کے اوپر ان سے یہ ملاقات کی جو ہے وہ فیسلٹی وڈرا ہوئی اور جو ملاقات نہیں ہو رہی تھی, جس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی وہی وجہ انہوں نے پھر دوبارہ کر نہ آپ اس ہسپتال میں لے کے گئے, نہ آپ نے ملاقات کروائی, نہ آپ نے بورڈ بنایا اس طرح, نہ آپ نے فیصل سلطان کو ملنے کیا. اور اگر اس پہ دوسری سائڈ گلا کرے تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے وائلیشن کر دی. یہ تو لاجک رانا صاحب طاقت کی لاجک ہے. یہ دلیل کی لاجک تو نہیں, طاقت کی لاجک ہے. سن لیں, ان کو چاہیے تھا کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ وکالت سے ہمارا بھی تعلق ہے. ان کو یہ چاہیے تھا یہ سارا کچھ جو انہوں نے پریس کانفرنس میں بیان کیا ہے اسے تحریر میں لاتے اور اسے عدالت میں جمع کراتے. عدالت سے وہاں سے میڈیا لے لیتا اور لے کے اس کو چلا دیتا, وہ اور بات تھی. ان کو خود اس پریس کانفرنس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ شیئر وائلیشن ہے سپریم کورٹ کے, بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی انہوں نے دھجیاں اڑا دی. اچھا, دوسرا بھی اس فیصلے کا ایک حصہ تھا کہ ہر ہفتے ملاقات ہوگی فیملی سے اور ہر ہفتے آپ ان کے بیٹوں سے ان کی بات چیت کروائیں گے. چلے یہ مالک صاحب آپ ان کو تھوڑا بہت آپ قیمتی مشورے دے دیا کریں, یہ اس قسم کی بڑی بڑی غلطیاں نہ کیا کریں. نہیں, آپ مجھے سے یہ بتا دیں, آخری سوال, یہ پہلا حصہ تو ہٹ گیا, آپ نے کہا انہوں نے اسی غلطی کی. یہ ملاقات والی بات اور صاحبزادوں سے فون والی بات چیت, کیا وہ انٹیکٹ ہے, کیا وہ بھی رک گئی ہے؟ یہ انہوں نے اس فیسلٹی کو دوبارہ سے جو ہے وہ مس یوز کیا ہے. ملاقات بھی اس دوران ہوئی اور اس کے بعد جو باقی سارا ہر چیز, بلکہ انہوں نے جس چیز کے اوپر بہت زیادہ اعتراض تھا کہ جی یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے یہ میسیجز جو ہے وہ ان ملاقاتوں کے ذریعے سے جب وہ آگے چلایا جاتا ہے, انہوں نے وہ بھی کر دیا. انہوں نے باقاعدہ یہ بتایا کہ میسیج انہوں نے دیا ہے اور وہ میسیج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ KPK کے متعلق ہے اور یہ میسیج ہے. تو اب یہ پھر فیصلہ ہو گیا رانا صاحب کہ ابھی تو پھر پوری طرح سے جو ہے نا وہ اٹھا کے رکھنا ہے. آخری سوال, تو پھر اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب بھی آئندہ بھی ابھی فیملی کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی
اور صاحبزادوں سے بھی بات چیت نہیں ہوگی، یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے؟ نہیں، یہ گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ تو خیر ان اتھارٹیز کا ہی ہوگا جو اتھارٹیز جو ہیں وہ ملاقات کی سہولت ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے والے جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ مس یوز نہیں کریں گے۔ اب یہ مس یوز ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ دوبارہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے غالباً 16 تاریخ ہے سپٹمبر کی، تو اس کے سامنے رکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر کورٹ اس کے اوپر کوئی مناسب فیصلہ کرے گی۔ یہ اتھارٹیز کون ہے رانا صاحب؟ یہ اسلام آباد ہے کہ اسلام آباد سے باہر اتھارٹیز ہیں؟ کون سی اتھارٹیز کی بات کر رہے ہیں؟ جو اتھارٹیز ان کو وہاں پہ جن کی ذمہ داری ہے وہاں پہ جیل اتھارٹیز ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے علم میں ہی ہے کہ جب وہ آئے ہیں ان کو لایا گیا ہے، ان کو چیک اپ کرایا گیا ہے، پھر ان کو واپس کیا گیا ہے، تو اس وقت موقع پہ نہ میں موجود تھا، نہ پی ایم ایل این کے باقی، نہ پرائم منسٹر، نہ کوئی اور، سارے جو ہے وہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے درجہ بدرجہ وہی لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے کیے کہ انہوں نے سر ساری اناؤنسمنٹ تو عطا تارڑ صاحب کر رہے تھے، کرنی ہے، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو اس سے پھر عطا تارڑ صاحب ہی ساری کر رہے تھے، ٹویٹس بھی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، پھر آپ اس وقت نہیں، وہ تو یعنی بطور انفارمیشن منسٹر خبر دے رہے تھے نا، وہ باقی اس معاملے میں جو ہے وہ ان کا تو کوئی اختیار نہیں ہے، پتہ حالی فار دا ٹائم بینگ انفارمیشن آپ کے ساتھ کر رہے تھے۔ ابھی فار دا ٹائم بینگ اسی تاڈے والوں نہ ہی سمجھیے۔ نہیں، اس بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو کوئی لیٹسٹ جو ہے وہ اس بارے میں کوئی بات تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن بہرحال میری اسیسمنٹ یہی ہے کہ اب یہ ایشو جو ہے یہ دوبارہ سے عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ جو فیصلہ مناسب سمجھیں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ یہ معاملات آگے چلیں گے۔ رانا صاحب ہمیشہ اتنا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی بھی ہوگی، جے یو آئی کے بھی ہوں گے، شاید خٹک صاحب ہوں گے، کامران مرزا صاحب ہوں گے، ان سے بھی لیٹسٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں شاید خٹک صاحب، ایم این اے، پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر۔ السلام علیکم شاید۔ وعلیکم السلام۔ کیا بن رہا ہے آپ لوگوں کا؟ وہ ابھی رانا صاحب کی آپ نے باتیں سنی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے وائلیٹ کر دیا، آپ نے مذاق بنا دیا جو آپ نے انڈرٹیکنگ دی ہوئی تھی سپریم کورٹ کو۔ ان کا دیکھیں ہدایات آ گئی، ہم یہی کہتے تھے سیاسی استعمال ہوتا ہے، انہوں نے کہا دیکھیں ان کی ہدایت آ گئی کہ میں نے جنید اکبر کو کیا ہدایات آئیں، پھر چیف منسٹر کو کہا کہ تیز کرو سب کچھ کرو۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے سیاسی ہے، اگرچہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے پہلا حصہ پورا نہیں کیا تو دوسرے پہ گلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا حصہ علیحدہ، ان کا حصہ علیحدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مالک صاحب، پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا تھا؟ اس کا فیصلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، ان کے ذاتی ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کی موجودگی میں، اور ایک ان کی بہن کو، وہ بھی ڈاکٹر ہے بائی پروفیشنل، عظمیٰ وہ ان کے ساتھ ہوں گی۔ ہم گئے، ان کی فیملی گئی، ڈاکٹر بھی گیا، ایک ڈاکٹر کو آگے گاڑی میں بٹھایا، بہن کو الگ گاڑی میں بٹھایا، عمران خان صاحب کو الگ گاڑی میں بٹھایا، ڈاکٹر فیصل کو لے گئے شفا انٹرنیشنل کمرے میں بٹھائی رکھا، آگے میں نہیں بتاؤں گا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو اور ان کی بہن کو، ان کو لے کے گئے پیمز۔ یہ پیمز اور شفا تک پہنچنے میں پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے؟ مجھے پہلے یہ پوائنٹ بتا دے، رانا صاحب سے بھی پوچھ لیں۔ وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے باہر، ہمارے پاس ایویڈنس ہے جی، آپ کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ سیکیورٹی کا وہی مسئلہ ہو گیا۔ اگر لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، ڈاکٹر فیصل ہسپتال کے اندر کیسے پہنچے؟ نمبر ایک۔ نمبر سیکنڈ، مالک صاحب آپ کے سیاسی اختلاف عمران خان صاحب سے ہو سکتا ہے، آپ کا الگ پوائنٹ آف ویو، ان کا الگ پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر، لیکن اس بات کے اوپر آپ کنوینس بھی ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے، اگر عمران خان صاحب کا یہ پتہ چل جائے نا کہ وہ محمد مالک کے شو میں اے آر وائی میں ہیں، تو 1 گھنٹے کے اندر یہاں پہ باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ ہم نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ میں جو ہم نے ایفیڈیوٹ دیا 2 چیزوں کا، کہ ہیلتھ کے اوپر ہم کوئی پالیٹکس نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے قریب ہم کوئی بھی نہیں جائیں گے۔ ہم نے اپنے کارکنان سے اپیل کی، پاکستانی قوم سے اپیل کی، کوئی نہیں گیا ادھر۔ اور رہی بات
اب جو آگے کا معاملہ ہے، چونکہ آپ نے بہت سی چیزیں خود ہی اپنے جو انٹرو میں آپ نے بتا دی، جو تحریک انصاف کا موقف ہے یا میں نے آپ کے سوالات کے جوابات دینے تھے. اب عدالت اور حکومت کا معاملہ بن گیا یہ. اب تو یہ عدالتیں جو ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں بنی ہیں، جس کے اوپر پوری قوم کو، ہم سب کو بڑے تحفظات ہیں. ایک موقع آ گیا دوبارہ عدالت کے پاس کہ یا وہ اپنے وقار کے لیے، اپنی آزادی کے لیے وہ ایک آزادانہ فیصلہ کرے، اور یا جو ہمارے خدشات یا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو پاکستانی قوم کہہ رہی تھی کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہیں رہی. تو اب ججز جانے، اور اگر ججز انصاف نہیں کر سکتے تو پھر کیوں قوم کے پیسوں کے ٹیکس سے تنخواہیں لے رہے ہیں؟ پھر ان کو نہیں کرنا چاہیے. پھر جب آپ انصاف ہی نہیں کر سکتے، جو کہ آپ کا کام ہے، جس کا آپ نے حلف لیا ہوا ہے، جس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی ان 3 ججز جنہوں نے بڑا ہی انصاف پہ مبنی فیصلہ کیا، اب ان 3 ججز کو چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ بھی کرائیں اور پوچھیں ان لوگوں سے، حکومت سے، کہ تم لوگوں نے کیوں جو عدالت کا فیصلہ تھا اس کو کیوں نہیں مانا، اس کو کیوں امپلیمنٹ نہیں کیا. ابھی آگے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اسی فیصلے میں لکھا تھا کہ منگل کے دن ان کی بہنیں اور فیملی ان کی ملاقات کرائیں. تو کل اگر یہ دوبارہ تینوں بہنوں کی ملاقات نہیں کرتے، یہ اگلا کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. اور رانا صاحب نے کہہ دیا، ابھی آپ نے سنا نہیں، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں اب یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی. تو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ کل ملاقاتیں کوئی نہیں، وہ بھی کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. اس میں عدالت نے لکھا کہ ان کے بچوں کے ساتھ ان کی بات کرائی جائے کال کے اوپر. اگر وہ نہیں کراتے وہ اگلا کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. تو اگر اتنے زیادہ عدالت کے فیصلوں کی یہ دجیہ اڑائیں گے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے، تو اس کے بعد میں اور آپ کیوں عدالت کے فیصلے کا احترام یہ کریں؟ تو فیصلہ وہ کورٹ کرے گی نا، کنٹمپٹ ہے یا نہیں ہے. یہ آپ اور میں نے تو نہیں کرنا. اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کنٹمپٹ نہیں ہے، نہیں ایسے حالات ہو گئے تھے، کیا حالات تو ہو پھر گئے ٹھیک تھے؟ ہے، وہ کہیں گے سیکیورٹی ہو گئی. ساری میڈیا وہاں پہ موجود تھی. دیکھیے سچ چھپتا نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں گیا ہمارا بندہ، کوئی بھی کارکن نہیں گیا. ہاں دیکھیں پاکستان اسلام آباد بہت بڑا ہے، اگر 5 10 15 20 بندے کہیں پہ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے پتیاں پھینکی پھولوں کی، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن ان لوگوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ اسٹرینجر تھے. اور کبھی کبھار ان کا دعویٰ یہ ہوگا نا، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر میں ان کا وکیل ہوں میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا دیکھیں جی خود ہی ان کے بندے تھے، اب پی ٹی آئی ان کو مانتی نہیں ہے، وہ کون ثابت کرے گا؟ کوئی ہمارا بندہ نہیں تھا. اگر روڈ میں بلاکیج ہوتا، ڈاکٹر فیصل کیسے پہنچے شفا؟ لوگوں کے ذہن میں تو یہی، میں نے ان سے پوچھا ہے، میں نے ان سے کہا کہ اگر فیصل وہاں پہنچ بھی گئے تھے تو آپ ڈاکٹر فیصل کو پورٹرے کیا کیا گیا؟ نہیں آپ ڈاکٹر فیصل کو پمس کیوں نہیں لے گئے؟ انہوں کا رابطہ نہیں ہو سکا. اچھا آپ یہ دیکھیں جتنے جھوٹے مکار لوگ ہیں. ابھی جو گاڑی میڈیا کے اوپر شو کر رہے تھے، مطلب میں خود بھی، ہم سب بھی یہی چاہ رہے تھے، وہ بڑی لینڈ کروزر ٹائپ کی جو وائٹ کلر گاڑی تھی، ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اس گاڑی کے اندر ہیں، لیکن اس میں ایکچولی ڈاکٹر فیصل تھا. عمران خان صاحب کو یہ ایک کرولا گاڑی میں لے کے آئے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کی سیکورٹی کنسرنس تھے، تو اگر آپ اتنے بڑی لیڈر کو، ملک کے سابق پرائم منسٹر کو، آپ ایک چھوٹی سے موٹر کار میں بٹھا کے ان کو پمز لا سکتے ہیں. یہ آپ کی خبر ہے کہ یہ آپ کی لائک ویسے اندازہ ہے کہ پتہ ہے آپ کو کہ پتہ ہے؟ اچھا بہت سی چیزوں کا پتہ ہے، لیکن چونکہ ہم سپریم کورٹ کے اس میں نہیں بتانا چاہ رہے ہیں. ہاں جو پہلی میٹنگ تھی نورین خانم نے، اس نے کوئی چیز نہیں بتائی. یہ اس لیے سارا ابہام ہے کہ جنید اکبر کے متعلق یہ بول دیا، سہیل آفریدی کو یہ بول دیا، اس کو وہ بول دیا. یہ سارے رومرز اس لیے پھیلے ہوئے کیونکہ ان کی بہن نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے کمٹ کیا کہ صحت کے معاملے کے اوپر ہم کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. اور رہی بات عمران خان کی کہ وہ سیاست نہیں کریں گے، مالک صاحب یہ تو ایسا ہوا کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ جرنلزم نہ کریں. وہ لیڈر ہے پارٹی کا، وہ سربراہ ہے. لیکن اگر انسٹرکشنز پاس نہ ہوئی ہوتی تو ہم نے 2-3 چیزیں تو دیکھی. ہم نے دیکھا کہ جو تیزی آئی سہیل آفریدی میں، اور اب جو ان کی کل والی تقریر یہ پہلے سے پلان تھی، یہ دونوں دن نہیں، ان کا بولنا بڑی خبر نہیں ہے، لیکن علیمہ خان کی خاموشی بڑی خبر ہے. اس دن کے بعد نہ علیمہ بی بی نے نہ کوئی ٹویٹ کیا، نہ کوئی بیان ہے، کچھ نہیں بولنی. اور یہ آپ ہی کے لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ خان صاحب بڑے ناراض ہیں اور علیمہ بی بی کو پیغام بھجوایا ہوا ہے کہ تم سیاست نہ کرو اور یہ جو چیزیں کر رہی ہو غلط کر رہی ہو. اور ہم نے دیکھا کہ ایک ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد علیمہ خاموش ہو جاتی ہیں. تو اس میں تو وزن ہے. سیاست کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو ہم اگر اس کے اوپر ڈیبیٹ اور ڈسکشن کر لیں، کیا علیمہ خانم کوئی الیکشن لڑ رہی ہے؟ کیا اس کو کوئی سیٹ چاہیے؟ کیا اس کو کوئی پوزیشن چاہیے؟ نہیں.
اگر وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی جدوجہد کر رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگر تحریک ڈاؤن ہو پھر گئی خاموش انہی 3 دنوں میں خاموش وہ کیوں؟ خاموش اس لیے کیونکہ وہ کراچی گئی ہوئی تھی. نہ کرے نا یہ سیریسلی یہ وہی والی بات ہے رانا صاحب نہیں جس طرح میں رانا صاحب کی وہ بات مجھے مذاق لگی. سن لیں میں آپ کو جب رانا صاحب مجھے یہ کہیں گے نا دیکھیں محمد مالک صاحب نہیں میرا سوال سن مجھے کمپلیٹ کرنے میں کہتا ہوں اگر رانا صاحب مجھے یہ کہیں گے نا کہ ہماری فیصل زبان سے بات نہیں کانٹیکٹ نہیں ہو سکا جب کو انہی کی تحویل میں تھا تو مجھے مسخہ خیز لگتا ہے. آپ مجھے کہتے ہیں علیمہ خان اس لیے خاموش ہیں وہ تو لندن جا کے خاموش نہیں امریکہ جا کے خاموش نہیں تو کراچی جا کے خاموش ہو گئی. انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. وہ بڑی ریلیکس تھی اور ان کی خوشی بھی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آزادانہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کیا، عمران خان صاحب کو اس کا جائز حق دلایا. تو ان کو یہ تھا کہ وہاں پہ عمران خان صاحب جائیں گے، ان کی پراپر انویسٹیگیشن ہوگی، ان کی آئی کی بھی ان کی ٹیسٹ ہو جائیں گے. تو جو ابہام پیدا کیا گیا ہے ہدایت کے تحت خاموش نہیں ہوئی. نہیں وہ کراچی گئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ان کی فیملی تھی، پوتیا تھی. وہ پہلے سے آپ دیکھیں کوئی چیز تو نہیں چھپتی نا، آپ ان کی ٹریول ہسٹری چیک کرا لیں. نمبر 1 نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ گئی ہوں گی میں نہیں کیونکہ ان کو لگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسپتال شفٹ ہو گئے چونکہ ان کو ان کی ایکسس نہیں تھی. اچھا یہ مولانا صاحب کے ساتھ جو اچانک اتنی محبتیں جاگ گئی آپ کی یہ تو سمجھائیں. وہ کہتے تھے آپ لوگوں نے ان کا مینڈیٹ لوٹا ہے، آپ لوگوں نے کیا ہے. کیا آپ لوگ اب اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ مولانا صاحب کی ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو؟ نہیں ہم نے یا تحریک انصاف نے، ہم جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ایوان کے اندر فرسٹ سٹیپ میں ہم جائنٹ اپوزیشن کے طور پہ بہت سی ایسی ایشوز ہوتے ہیں جن کے اوپر پارلیمان کے اندر ہمارا اور ان کا موقف ایک ہوتا ہے. تو اگر ان ایشوز کے اوپر اپوزیشن تقسیم ہوگی تو حکومت کو ہی فائدہ ہوگا. تو اگر ہم نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے تو پارلیمان کے اندر تمام اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں وہ مل کے اس حکومت کے خلاف جدوجہد کریں. کمیٹیوں میں آنے کی بھی بات ہوئی ہے؟ نہیں اس پہ کوئی نہیں. کمیٹیوں کا تو میں آپ کو واضح اندر کیسے ٹف ٹائم دیں گے اگر کمیٹیوں میں نہیں میں بحیثیت پارلیمانی لیڈر یہ میں ایک چیز آپ کے سامنے قوم کے سامنے رکھتا ہوں. عمران خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ کمیٹیوں سے ریزائن کرے، کمیٹیوں میں نہیں جانا. تو اس کے بعد اگر اس ایشو کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے یا کوئی بات بھی کرتا ہے تو وہ خان صاحب کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. بحیثیت پارلیمانی لیڈر یہ خلاف ورزی میں نہیں ہونے دوں گا. تو کمیٹیوں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں یہ فیز وائز ہوتا ہے. ابھی پہلے فیز میں ہم پارلیمان کے اندر ہیں، دوسرے فیز میں آج بھی کچھ ممبرز نے سجیسٹ کیا اس میٹنگ کے دوران بھی، ان کی طرف سے بھی تھا ہماری طرف سے بھی تھا کہ یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا ہے یہ عوام کو روڈوں کے اوپر بھی نظر آئے. تو اگر ہمارے اکابرین جو تحفظین پاکستان میں جس میں ہمارے پارٹی کی جانب سے اسد کیسر صاحب شامل ہیں، محمود خان چکزئی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، تو اگر وہ یہ الائنس کو وہ روڈ کے اوپر بھی لے کے آتے ہیں تو ہم روڈ کے اوپر بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. کچھ سٹرکچرل فلاز ہوتے ہیں، ایک بلڈنگ ٹیڑھی بن جاتی ہے. اب ایک طرف محمود خان اچکزئی ہیں، ایک طرف مولانا فضل الرحمان ہے. یہ دو تو آپس میں اکٹھے نہیں چل سکتے. تو آپ ان کے ساتھ مل کے 3 اکٹھے کیسے چلیں گے؟ ایک چھوٹی میان ہے جس میں 2 بڑی تلواریں ڈل گئی ہیں، یہ کیسے کریں گے؟ ایوان کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 پوزیشن ایوان کے اندر سب سے بڑی ہوتی ہے، ایک وزیر اعظم اور دوسرا اپوزیشن لیڈر. تو محمود خان چکزئی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے نامینی ہیں. عمران خان صاحب نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا اور ان کو اختیار بھی دیا ان چیزوں کا کہ آپ اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کریں. تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، میں ایک دفعہ میں زندگی میں پہلی دفعہ ملا ان کے ساتھ، ان کے گھر جب گئے تھے تو وہاں پہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا تو وہ ان سے یہی چیز لگ رہی تھی کہ وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں جانے کے لیے تیار ہے. اچھا یہ آپ کا اپنا اندازہ ہے؟ نہیں وہ کہ بات چیت بھی ہوئی؟ نہیں، گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ یہی چاہ رہے تھے کہ اگر ہم اپوزیشن میں سب مل کے جائیں گے، حالانکہ اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تو ہم ہیں، پارلیمان کے اندر بھی ہیں. تو پیپلز پارٹی والے بھی تو بڑا افسا فلرٹ کر رہے تھے پچھلے دنوں، ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں. وہ تو اپوزیشن لیڈر کے پاس آئے تھے بلاول بھٹو، تو اگر وہ آئے تھے چائے پیے ہیں تو ویسے تو نہیں پی ہوگی اس نے. تو کوئی ڈیولپمنٹ اس میں ہے؟ وہ چکزئی صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے، میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ان کے حوالے سے. تو اگر وہ آ کے وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں تو پھر تو آپ کی تو ساری تحریک ختم نہیں ہو جائے گی؟ کون؟ بلاول بھٹو کے. اچھا وہ تو ٹھیک ہے، حکومت مجھے میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں، وہ کہتا ہے مجھے بناؤ لیڈر. بیکاز میں اب دیکھ رہا تھا کہ ایک دو جگہ ایسی سٹوریز چلی ہیں جہاں سے وہ پانی کے اندر پتھر پھینک کے اب ریاکشن دیکھتے ہیں نا، جس میں یہ سٹوری بھی چل رہی کہ زرداری صاحب سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ ریزائن کر دیں پریزیڈنٹ سے
اور اگرچہ دوسرے وہ کیمپ تو حکومت میں ہے، میں ان پہ کیا تبصرہ کروں گا؟ نہ میرے پاس انفارمیشن ہے، نہ میرے پاس ایسی کوئی خبر ہے. صرف اتنا پتا تھا کہ وہ آئے، اپوزیشن لیڈر سے ملے، وہاں پہ میرے خیال میں انہوں نے چائے پی ہوگی، کوئی گپ شپ بھی کی ہوگی، لیکن اچکزئی صاحب نے کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی کہ وہ ہم سے شیئر کرتے یا انہوں کوئی ایسی چیز تھی، تو میں کیوں اس پہ آپ کو ایک غلط تاثر یہ بن رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس بار یہ جو سارا ہوا عمران خان کا، یہ سارا واپس بھیجنا اور سارا ڈرامہ جو کیا، سارا ملبہ آپ لوگ ڈال رہے ہیں مریم نواز پہ، شہباز شریف پہ، نواز شریف پہ، لیکن جہاں آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں وہاں پہ آپ بات نہیں کر رہے. بطور پارلیمنٹری لیڈر آپ کے خیال میں سارا کیا یہ مریم نواز اینڈ کمپنی ہی ذمہ دار ہے اس اب تمام یہ چیز کی؟ سپریم کورٹ میں جو ہم نے پٹیشن جمع کی ہے، اب ذمہ داروں کا تعین سپریم کورٹ خود کر لیں کہ کس نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے، کس نے حکم نہیں مانا، تو یہ ذمہ داری اب سپریم کورٹ آخری سوال، بہت آپ کی لیگل ٹیم اور لوگ حیران ہوئے تھے جب اس دن فیصلہ آیا کہ یہ کرو، بلاؤ عمران. 8 ماہ کی طویل جدوجہد کے بعد اب اگر یہ فیصلہ کنٹمپٹ نہیں مانی جاتی تو حیران ہوں گے کہ ابھی تو میں اس پہ کوئی اس لیے تبصرہ نہیں دوں گا کہ جو بینچ تھا، اور اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو اس میں وہ 2 ججز ان کا ماضی بڑا شاندار رہا ہے. تو اگر اس بنیاد کے اوپر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں تو مجھے تو یہی امید ہے کہ وہ انصاف کریں گے، اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرائیں گے، اپنے فیصلے کو منوائیں گے، اور وہ پورے پاکستانی قوم کے جو خدشات ہیں، جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ ان کو غلط ثابت کریں گے. میں تو یہی توقع ہے، یہی امید ہے. اور اگر اس کے برخلاف برخلاف کرتے ہیں تو جو ہمارے تحفظات ہیں کہ 26 آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشری جو ہے وہ عملاً ختم ہو چکی ہے، اب پتہ چلے گا کہ جوڈیشری اپنے وقار کے لیے، اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کتنا سٹینڈ لیتی ہے. یہ موقع آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم کو یہ پیغام دیا جائے کہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہاں پہ جو عدالت کے فیصلے ہوں گے وہ امپلیمنٹ ہوں گے. شاہد خٹک، بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. میں اسی بات پہ ختم کرتا ہوں جو شاہد خٹک صاحب نے بات کی. اگر ان کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں the ball is in سپریم کورٹس اون کورٹ، کہ اب یہی فیصلہ شاید ہوگا کہ کس کی چلے گی، سپریم کورٹ کی یا ایگزیکٹو کی. لیکن میرا خیال ہے انہوں نے کوئی فیور نہیں کیا جو انہوں نے ایک بات کر دی کہ جی 2 ایسے ہیں، ایک ایسا ہے. یہ چیزیں عام طور پہ نقصان ہی پہنچاتی ہیں، لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.